اچھا سر بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کا جو کرنٹ سینیریو میں دیکھا جائے تو ان کا سلوگن ہے کہ جتنے بھی مسائل درپیش ہیں ملکی سیاست میں، انتخابات میں، جتنے بھی پرابلمز ہیں، حل صرف جماعت اسلامی. تھوڑا سا اس کو بریف کیجیے گا، کیا ویژن لے کر چلنا چاہ رہی ہے، کیا اس کے پیچھے منشور کیا ہے؟ دیکھیے یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جذبات میں آ کے بس ایک نعرہ لگا دیا گیا حل صرف جماعت اسلامی، بلکہ اس کا ایک پورا پس منظر ہے. دیکھیے جتنی پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں آئیں وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے گملے میں ان کی پیداوار جو ہے وہ پرورش ہوئی، ان کو لایا گیا. لیکن یہ دیکھیں کہ پورے ملک کی جو حالت اس وقت کر دی گئی ہے وہ ان سیاسی جماعتوں میں کوئی ایک بھی ڈیلیور نہیں کر سکا. دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلاں پارٹی نے جناب یہ 2 کام کر دیے، 3 کام کر دیے، لیکن مجموعی طور پر ہماری سوسائٹی مسائل کا گڑھ بن گئی. عام آدمی کی زندگی پیرامیٹرز یہی ہیں نا. اگر آپ کسی ملک کو دیکھنا چاہتی ہیں کہ وہاں پر کس لیول کی کوئی خوشحالی ہے بدحالی ہے تو آپ ان چیزوں سے دیکھتی ہیں کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ کیسے گزر رہی ہے، اس کا کھانا پینا آسان ہے یا مشکل ہے، اس کا روزگار کا معاملہ ہے، تعلیم کا معاملہ ہے، روزگار کا معاملہ ہے، امن اور بدامنی کا معاملہ ہے، جو رولز اینڈ لا کا معاملہ ہے کہ وہاں پر اور جرائم کی ریشو کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے. تو یہ کسی سوسائٹی کو ناپنے کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہیں. تو سوسائٹی ہماری جو ہے وہ مسلسل ڈکلائن میں جا رہی ہے. ہمارے خطۂ غربت سے نیچے لوگ، کروڑوں لوگ جو ہیں پچھلے 5-7 سالوں میں اضافہ ہو گیا. مہنگائی کی آپ ریشو دیکھ لیں، بجلی کا بل دیکھ لیں، گیس کا بل دیکھ لیں، پانی کا اب تو بل لاہور میں بہت ہیوی کر دیا گیا ہے، ادویات کی قیمت دیکھ لیں، تعلیم اور تعلیم کا معیار دیکھ لیں، فیسیں دیکھ لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان چیزوں کی عکاسی کر رہی ہیں کہ ہماری جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں. وعدے کیے، سبز باغ دکھائے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، ووٹ لیا اور چپ کر کے جو ہے وہ ذاتی فائدے پہ چلی گئیں. اجتماعی فائدے کی کسی کو فکر نہیں. ہمارا جو قرضہ ہے وہ 80,000 ارب روپے تک جا پہنچا ہے اور ایک بندہ ہمارا 2.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے. ہماری کرنسی کا بیڑا غرق ہو گیا. یعنی جب سقوط ڈھاکہ ہوا تھا اس وقت آپ کی کرنسی 54% وہ ہوئی تھی ڈی ویلیو، اور یہ پچھلے 2 سال میں آپ کی کرنسی جو ہے وہ 58% ڈی ویلیو ہوئی ہے. کوئی جنگ تو نہیں ہے بظاہر. تو یہ جتنے بھی اچھا کہتے تھے، مختلف حکومتیں کہتی ہیں جی پاسپورٹ، گرین پاسپورٹ کی بڑی عزت ہوگی، آپ وہ دیکھ لیں. کہتے تھے جی جوڈیشری ہماری بہت آگے چلی جائے گی، پتہ نہیں 100 کتنویں نمبر پہ ہماری جوڈیشری ہے. ہمارا جو پاسپورٹ ہے وہ آخری 5 نمبروں میں ایگزسٹ کرتا ہے. کوئی چیز، یہ سارا وہ منظرنامہ ہے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ حل صرف جماعت اسلامی. کیوں کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے پاس الحمدللہ تجربہ کار ٹیم ہے. جماعت اسلامی کے پاس ایک ویژن ہے، ہماری لیڈرشپ کا ایک ویژن ہے. ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کولیکٹیو وزڈم پہ چلتی ہے، مشاورت سے چلتی ہے اور شوراؤں کے ذریعے ڈیسیژن کرتی ہے. ٹھیک ہے، کسی ایک خاندان کی ایک فرد کی جماعت نہیں ہے. تو کولیکٹیو وزڈم میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. اور جہاں جہاں ہمیں موقع ملا ہے، وہ کراچی کا میئر ہو، وہ کے پی کے سینئر وزیر کی صورت میں سراج الحق صاحب ہوں، جماعت اسلامی کے لوگ ضلعی ناظمین رہے ہیں، جماعت اسلامی نے الحمدللہ ڈیلیور کیا ہے. ہمارے اوپر کوئی داغ نہیں ہے کرپشن کا، ہمارے اوپر کوئی یہ داغ نہیں ہے کہ ہم نے اس سسٹم سے ذاتی فائدہ اٹھایا ہے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے. ہمارے اوپر الحمدللہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جماعت اسلامی نے وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا. سراج الحق صاحب نے جب اپنی سینئر منسٹری سے انہوں نے ریزائن کیا تو پشاور میں ایک بہت بڑی مسجد میں جمعہ پڑھا اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا احتساب کے لیے کہ میں سراج الحق ہوں، میں سینئر منسٹر رہا ہوں، میرے اوپر اگر کسی کو کوئی شکوہ ہے، گلہ ہے، بڑی بات ہے، تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں. تو یہ وہ مثالیں تھیں. اب دیکھیں اس میں 1400 پی ایچ ڈی ہمارے جو ہیں وہ انہوں نے ہمارے منشور پر کام کیا. 1400 پی ایچ ڈی کہنا ایک مشکل بات ہے. بالکل. اور اس میں جو مختلف گروپس بنائے تھے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے، انہوں نے تمام شعبوں کی سفارشات تیار کی اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان اس وقت ان مسائل سے دوچار ہے، اس سے نکلنے کے لیے یہ لاہ عمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سارے منظرنامے میں حل صرف جماعت اسلامی کا نعرہ صرف نعرہ نہیں ہے،
یہ عملی تصویر ہے اور بنے گی انشاءاللہ۔ پھر جو معاشی نظام کی ہم بات کرتے ہیں، بالکل یہ جتنی حکومتیں آئی ہیں ان کا سب کے پاس معاشی نظام کا ایجنڈا ایک ہی ہے، سودی نظام ہے، قرضے لیں۔ اچھا جتنے جرنل آئے ہیں آج تک سب کا یہی ایجنڈا تھا، کوئی اس میں چینج نہیں ہے۔ بالکل بالکل واحد جماعت اسلامی ہے جس کے پاس ایک متبادل معاشی نظام موجود ہے، ایسے ہی ہے۔ تو پھر ہم بجا طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ حل صرف جماعت اسلامی۔ ہاں بالکل، حل جماعت اسلامی ایک نعرہ نہیں ہے، یہ ایک ویژن ہے، ایک پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے اس فکرے میں موجود ہے۔ جب جماعت اسلامی انشاءاللہ آئے گی تو اللہ کے فضل و کرم سے دعوے اور وعدے اور سبز باغ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ عملی طور پر کام کر کے ثابت کرے گی۔